حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر نزول کے کافی عرصے بعد زمین کی آبادی ہزاروں تک پہنچ چکی تھی، تاہم ان میں سے بہت سے لوگ اللہ کو بھول چکے تھے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے بے شمار انبیاء بھیجے، تاہم لوگوں نے ابلیس کی طرح تکبر کیا اور انبیاء کی باتوں کو سننا چھوڑ دیا۔ انہوں نے لکڑی اور پتھر سے اپنے دیوتاؤں بنانے شروع کر دیے۔ وہ اپنے بتوں سے اچھی فصل، اچھی صحت اور بہت ساری دولتیں مانگے۔ وہ اپنے بتوں کی اس قدر پوجا کرتے تھے کہ ان کی زندگی کی ہر چیز ان بتوں پر منحصر ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک کی سورہ نوح میں مذکور ہے۔ جب ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو ان پر عذاب آیا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا رسول بنا کر بھیجا تاکہ مشرکوں کو راہ راست پر لایا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے منہ پھیر لیا۔ اس کے بدلے میں نیک کام کرنے کی ترغیب دی۔ اللہ کی طرف سے انعامات ہیں، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ اس نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن انہوں نے پھر بھی نہ سنی۔ حضرت نوح علیہ السلام بہت صبر کرنے والے انسان تھے اور انہوں نے اپنے مشن سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اس نے لوگوں کو کائنات کے اسرار سمجھائے۔ اس نے اندھیری راتوں، چمکتا ہوا چاند، چمکتا ہوا گرم سورج، گول زمین، بہتی ندیاں، تازہ سبزی، پیارے جانور، سفید بادل اور برسنے والی بارش کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ قدرت کے یہ تمام اللہ کی عظمت اور قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اس وقت اکثر لوگ بہت ضدی تھے اور پھر بھی حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانتے تھے۔ ان کی ضد کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام نے سینکڑوں سالوں تک لوگوں کو اللہ کی وحدانیت پر یقین دلانے کی کوشش کی۔ اس نے ان سے کہا کہ وہ اپنے ان بتوں کی پرستش نہ کریں جو لکڑی اور پتھر سے بنے ہیں، بلکہ اللہ کی عبادت کریں۔ آپ نے قیامت کے دن اللہ کی طرف لوٹ کر آنے والے عذاب سے بھی آگاہ کیا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا، لوگ بد سے بدتر ہوتے گئے، اور جب بھی حضرت نوح علیہ السلام ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو ان پر پتھروں سے حملہ کرنے لگے۔ آخر کار حضرت نوح علیہ السلام بہت مایوس ہوئے اور اللہ سے بت پرستوں کو سزا دینے کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی اور اسے ایک کشتی، بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی تو لوگ ہنسنے اور مذاق اڑانے لگے۔ انہوں نے سوچا کہ وہ پاگل ہیں، کیونکہ کشتی کے اندر جانے کے لیے قریب میں کوئی جھیل، دریا یا سمندر نہیں تھا۔ حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور کشتی کی تعمیر مکمل کی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کے ایک جوڑے کے ساتھ کچھ خوراک اور پانی بھریں۔ جب یہ ہو گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے تمام پیروکاروں سے کہا کہ وہ بھی کشتی میں داخل ہو جائیں۔ جب کشتی بھر گئی تو اللہ تعالیٰ نے شدید بارش برسنا شروع کر دی، جس سے بہت بڑا سیلاب آیا۔ جوں جوں پانی اوپر گیا، کشتی تیرنے لگی۔ تمام کافر ڈوبنے لگے، لیکن جو لوگ کشتی میں تھے وہ بچ گئے۔ کچھ کافر یہ سوچ کر پہاڑوں پر چڑھ گئے کہ انہیں بچایا جا سکتا ہے، لیکن پانی اوپر سے اونچا ہوتا گیا اور انہیں بھی غرق کر دیا۔ پہاڑ پر چڑھنے والے کافروں میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا کنعان تھا۔ کنعان اس کے والد کی تعلیمات پر یقین نہیں رکھتا تھا اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے نہیں بچایا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا کہ چونکہ کنعان اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اس لیے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے خاندان کا حصہ نہیں تھا، اور اسی وجہ سے وہ باقی تمام کافروں کے ساتھ غرق ہو گیا۔ قرآن پاک کہتا ہے، اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ خدا نے فرمایا، اے نوح، یقیناً وہ تیرے خاندان میں سے نہیں ہے، اس کا طرز عمل صالح نہیں ہے۔ آخر کار 40 دن اور رات کے بعد بارش رک گئی اور پانی نکل گیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر اتری۔ وہاں سے مومنین پوری دنیا میں پھیل گئے اور نئی زندگی شروع کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو 950 سال عبادت کی دعوت دی اور 2500 سال اس دنیا میں رہے۔